الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بطحاء امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام۔ حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ ماہ رواں محرم الحرام کی مناسبت سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، واقعہ کربلا، اس کی حقیقت و اصلیت، اور آج کا خطبہ مکمل طور پر تاریخی ہوگا۔ اور یہ خطبہ سننے سے پہلے چند اصول اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ایک قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کا تمام کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کیا۔ اور دوسرا فرمان رسول ہے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت، میرا طریقہ۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، انی خلقت فیکم شیئین، میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی، اگر تم انہیں مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت، میرا طریقہ۔ لن یفترقا، یہ دونوں کبھی علیحدہ نہیں ہوں گے، حتی یرد الحوض، یہاں تک کہ حوض پہ ہم اکٹھے ہو جائیں، یعنی کہ حوض واقع ہو جائے، قیامت برپا ہو جائے، تا قیامت حوض تک یہ دونوں چیزیں اکٹھی رہیں گی، فرمان الہی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اب دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، قرآن اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری چیز جو بھی ہوگی وہ ان دونوں سے تعلق نہیں رکھے گی، وہ ہے ہسٹری، تاریخ۔ وہ ہسٹری، تاریخ کسی محدث نے اپنی کتاب کی زینت بنائی ہو یا کسی مورخ نے اپنی کتاب کی زینت بنائی ہو، وہ تاریخ ہے، وہ فرمان رسول بھی نہیں اور فرمان الہی بھی نہیں۔ دین مکمل ہو گیا ہے، دین کی تکمیل کے بعد جو چیز بھی ہوگی وہ دین نہیں ہوگا۔
اگر میں اس کو کہہ دوں کہ یہ دین ہے تو یقیناً وہ دین میں اضافہ ہوگا، وہ اللہ پہ الزام ہوگا، اللہ پہ تہمت ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی الزام اور تہمت ہوگی اگر میں کسی تیسری چیز کو ان دونوں میں شامل کر دوں کہ یہ بھی دین ہے۔ تو آج کا خطبہ مکمل طور پر تاریخی ہوگا، ہسٹری سے متعلق ہوگا۔ اس تاریخ اور ہسٹری کو ہم مطابقت پیدا کریں گے قرآن اور حدیث کے ساتھ۔ آیا جو تاریخ واقعہ قرآن اور حدیث کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے، مطابقت رکھتا ہے، وہ تو میں بطور دین اس طرح پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جو چیز ان دونوں سے متعلقہ نہیں اور ان دونوں میں نہیں، اس کو تسلیم کرنے کے لیے ہر ایک کو آپشن حاصل ہے، وہ تسلیم کرے یا نہ کرے، پابندی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے ہاں اس کے بارے میں جواب دہی ہوگی۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ احادیث میں ہے، اگر پرکھا جائے تو صحیح احادیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین کو شہید کیا جائے گا۔ شہادت حسین کا منکر جہنمی ہوگا۔ کیوں؟ فرمان رسول آ گیا کہ یہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے، میرے دونوں نواسے حسن اور حسین، اور حسین کو شہید کیا جائے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس کا مطلب ہے کہ شہادت حسین کا منکر مخالفت رسول کی بنا پہ جہنمی ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہادت حسین تو ہوئی فرمان رسول کے مطابق، لیکن ہوئی کہاں اور کب؟ اس پہ مورخین 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ میری اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہوگی، نہ میرا اپنا کوئی موقف ہوگا، سب مورخین کی باتیں ہوں گی۔ اگر کسی نے گالی دینا ہو تو مورخین کو دیجیے گا، مجھے نہیں، میں بری ذمہ ہوں گا۔ اگر مجھے گالی دی گئی تو قیامت کے دن میں اس کا گریباں پکڑوں گا۔ لہذا مجھے برا بھلا نہ کہیے گا، میں نے صرف تاریخی حوادث بتانے ہیں، تاریخ بیان کرنی ہے۔ اس واقعہ کو 61 ہجری میں پیش آیا بقول مورخین کے، بقول مورخین کے۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، مسند احمد حدیث کی کتاب ہے، فرمان رسول اس میں نہیں۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ فلاں سے سنی۔ انہوں نے کہا کب سنی؟ انہوں نے کہا کہ جب حسین کو شہید کیا گیا 69 ہجری میں۔ یہ مسند احمد سلسلہ روایات کے تحت کہ اس نے اس سے سنی، اس نے اس سے سنی، یہ ایک سلسلہ روایت ہے۔ اب وہ کیا بتا رہے ہیں؟ 69 ہجری کو، جس سال حسین کو شہید کیا گیا، میں نے یہ روایت فلاں صحابی سے سنی۔ یہ مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ ایک بات یہ 69 ہجری ذہن میں رکھیے گا۔ مورخ کہتے ہیں کہ 61 ہجری میں شہادت ہوئی محرم میں۔ اب مورخ تقسیم کس انداز میں ہے؟ کچھ مورخ، ایک گروہ کہتا ہے مورخین کا کہ اگر فاصلہ دیکھا جائے مدینے سے لے کر کوفے تک تو یہ 35 دن کی مسافت ہے، 35 دن کی مسافت ہے۔ کوفے سے بغداد 15 دن کی مسافت ہے، دمشق، کوفے سے دمشق 15 دن کی مسافت ہے۔ 22 رجب 60 ہجری کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور 22 رجب ہی کو یزید مسند خلافت میں بیٹھتا ہے۔ اب 22 رجب سے 15 دن بعد، یقیناً مورخین کے بقول 15 دن کا فاصلہ، 15 دن کے بعد کوفیوں کو پتہ چلا کہ یزید حکمران بن گیا ہے،
یہ تو بڑا فاسق فاجر تھا، کردار پہلے ہی جانتے تھے، یہ تو بڑا ظالم ہے. جس طرح آج کل کئی لوگ عمران خان کا کردار بھی پہلے جانتے ہیں، اور سبھی جانتے ہیں کہ کس انداز میں اس کی لائف گزری، سیم اسی انداز میں سب کو معلوم تھا. 61 ہجری رجب 8 دن نکال دیں، آگے شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، کتنے مہینے؟ 5. 150 دن بنتا ہے. 30 دن کے حساب سے 150 دن بنتا ہے. مورخین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ 15 دن لگے دمشق اطلاع ملنے میں، دمشق سے کوفہ کہ یزید خلیفہ بن گیا ہے. کوفیوں نے بغاوت کر دی. 18,000 کوفیوں نے خط لکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام. 18,000 خط لکھے گئے اور وہ خط ایک بورے میں ڈال کے ایک شخص کو دیے گئے کہ جاؤ جا کر مدینہ پہنچا دو حضرت امام صاحب تک. امام صاحب نے خط پڑھے. اب مدینہ پہنچے 35 دن لگے یقیناً، اور خط لکھنے میں 18,000 خطوط لکھنے میں کیا ایک ہی مجلس میں ایک ہی دن ایک ہی وقت اجتماعی طور پر لکھے گئے، یا علیحدہ علیحدہ لوگوں نے لکھے، علیحدہ علیحدہ دنوں میں لکھے؟ 18,000 خطوط. المختصر وہ خطوط 35 دنوں میں مدینہ پہنچے. امام صاحب نے 18,000 خطوط تو نہیں پڑھے ہوں گے یقیناً، کیونکہ دیگ پک جائے تو دیگ پکنے کا اندازہ چند ایک لقمے 2-4 چاول اٹھا کے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ دیگ پک چکی ہے. تو امام صاحب نے 2-4 خط پڑھے ہوں گے یقیناً، اور اندازہ لگا لیا کہ یہ 18,000 کے 18,000 خطوط جو ہیں یہ کسی کیفیت کے ہیں کہ مجھے بلایا جا رہا ہے. وہ وقت ہم نہیں شامل کرتے خطوط کو پڑھنے کا. فوراً ہی اسی دن جس دن بورا ملا 2-4 خط پڑھنے کے بعد آپ نے مسلم بن عقیل اپنے فرسٹ کزن کو کوفہ روانہ کر دیا. 35 دن میں وہ پہنچے. اب دنوں کی کاؤنٹنگ خود کرتے چلے جانا. جب وہاں گئے 40,000 افراد کے ہاتھوں پہ 40,000 افراد نے آپ کے دستے مبارک پر بیعت حسین کی. بقول مورخین کے 40,000 افراد سے ملاقات، اور ہر شخص کا آ کے بیعت کرنا اور عہد کرنا کہ ہم حسین کی خاطر خون دینے کے لیے بھی تیار ہیں. مصافحہ کرنا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے عہد کرنا. تو مجھے بتائیے 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 1400 منٹ تقریباً. 1400 منٹ. اس کا مطلب ہے کہ اگر مسلم بن عقیل بولو براز بھی نہیں کرتے، 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے، کھانے کا وقت بھی نہیں نکالتے، لگاتار بھی اگر ملاقات کرتے ہیں، نہ سوتے ہیں نہ آرام کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، صرف ملاقات پہ وقت لگتا ہے، تو 40,000 افراد سے ملاقات میں کتنے دن درکار ہوں گے وہ بھی نکال دیں. آگے مسلم بن عقیل اطلاع بھیجتے ہیں، خط بھیجتے ہیں امام صاحب کو کہ حالات سازگار ہیں، تشریف لے آئیں. 35 دن اس اطلاع کو پہنچے، 35 دن وہ لگے. اس انداز میں امام صاحب فوراً ہی اطلاع ملتے ہی اسی دن چل پڑتے ہیں. بقول مورخین کہ اگر یہ دن اکاؤنٹنگ نہیں کرتے کہ آپ نے مشورہ کیا، احباب کو اکٹھا کیا، 70 افراد اکٹھے کیے گھر والے، اور گھر باہر لے کر نکل پڑے، یہ دن ہم شامل نہیں کرتے. اسی دن چل پڑے. بقول مورخین کے ذی الحج کے پہلے ہفتے امام صاحب نے مکہ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ حاجی حج کے لیے چلے گئے. 8 ذی الحج کو امام صاحب نے ادھر کا رخ کر لیا، کوفہ کا. تو رستے میں اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. امام صاحب ٹھہر گئے، مشورہ کیا، واپسی کا سوچا. سوچنے کے بعد کہنے لگے کہ میں واپس چلتا ہوں، حالات صحیح نہیں. تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، لیکن ہم تو اپنے بھائی کا انتقام لیے بغیر نہیں جائیں.
امام صاحب راضی ہو گیا کہ چلو میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ آخر پھر کتنے دن لگے ہوں گے؟ یقیناً 20-25 دن ہو گئے۔ یہ شامل کرتے چلے جائیں تو مورخین کے بقول 150 دن نہیں بنتے، یہ 200 سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ محرم میں واقعہ نہیں ہوا۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے یہ محرم میں واقعہ نہیں ہوا، یہ کسی اور تاریخ میں واقعہ ہوا ہے۔ مورخین کا ایک طبقہ یہ ہے۔ دوسرا مورخین کا طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، کربلا میں پہنچے، ابن زیاد کو 3 شرائط رکھی امام صاحب نے، وہ ہر مورخ نے لکھی ہیں کہ یا مجھے یزید تک پہنچنے دو، یا واپس جانے دو، یا مجھے کسی محاذ پہ بھیج دو جہاں مسلمان جنگ کر رہے ہیں، میں اس جنگ میں چلا جاؤں۔ وہ طبقہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی یہ تیسری شرط تسلیم کی گئی، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ آپ کو یزید کے دربار تک جانے دیتے ہیں، محاذ پہ چلے جاؤ، وہاں جنگ ہو رہی ہے، وہاں شامل ہو جاؤ۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے اس محاذ پہ گئے، وہ قسطنطنیہ کا محاذ تھا اور وہاں جنگ جاری تھی عیسائیوں کے ساتھ، وہاں پہ امام صاحب جا کے شہید ہوئے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم قبر دکھا سکتے ہیں قسطنطنیہ کے اندر، یعنی کہ استنبول کے اندر امام صاحب کی۔ وہ مورخین کا یہ دعویٰ ہے۔ اب تیسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں، یہ ہے ہی من گھڑت کہانی۔ یہ تیسرا گروہ یہ کہتا ہے، کہتے واقعہ ہی نہیں ہوا، امام صاحب تو شہید فلاں محاذ پہ ہوئے ہیں، یہ کربلا تک تو گئے ہی نہیں، کوفے گئے ہی نہیں۔ یہ تیسرا گروہ ہے۔ چوتھا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، جو واقعہ پیش کیا جاتا ہے وہ منوان اسی انداز میں ہی ہے جس انداز میں کہانی لکھی گئی کہ امام صاحب آئے، کربلا تک پہنچے، شہید کر دیے گئے، پھر آپ کا سر مبارک یزید کے دربار میں پہنچایا گیا، یزید نے چھڑی سے مار کر کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا مشابہ ہے، یعنی کہ اس انداز میں یہ ساری کہانی بیان جو ہوتی ہے یہ اسی طرح ہی ہے۔ یہ 4 طبقات ہیں اس واقعہ کے تسلیم کرنے کے لیے۔ اب مجھے بتائیے، الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد، ترکت فیکم امرین کے بعد، میں 4 گروہوں میں سے کون سے گروہ کا دامن پکڑوں تو جنت کی ضمانت مل سکتی ہے؟ جبکہ یہ واقعہ 61 ہجری میں ہوا بقول مورخین کے، اور تاریخ نویسی، تاریخ لکھنے کا آغاز 240 ہجری کے بعد ہوا۔ تاریخ لکھنے کا آغاز اور رواج 240 ہجری کے بعد ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس واقعہ کے رونما ہونے کے بعد 190 سال گزر گئے، پھر جا کر تاریخ نویسی کا آغاز ہوا، تاریخ لکھی گئی۔ آج کے میڈیا کے دور کے اندر جب ڈرون بھی اوپر چل رہے ہوتے ہیں، کوئی پارٹی جلوس نکالتی ہے یا ریلی نکالتی ہے، تو ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ 1 ملین ریلی تھی، 10 لاکھ افراد تھے جو ریلی نکالنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا رش اتنا تھا، اتنے افراد آئے کہ 1 ملین ریلی بنی، 1 ملین مارچ تھا۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، صرف 1 لاکھ تھا۔ ایک طبقہ کہتے ہیں کہ نہیں، 10,000 تو ٹوٹرو تھے، 10,000 افراد تھے، چند کارکن تھے۔ اب مجھے بتائیے، ڈرون کا دور ہے، ڈرون اوپر چل رہے ہیں، تصویریں لے رہے ہیں، اور اتنی ٹیکنالوجی عام ہے کہ رقبہ شامل کر کے، پیمائش کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے رقبے میں اتنے افراد کھڑے ہو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ اب اتنی ایڈوانس ہونے کے باوجود بھی کوئی شخص کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود بھی، تصویریں بھی موجود ہیں، میڈیا بھی موجود ہے، ڈرون کی تصاویر بھی موجود ہیں، لیکن کوئی بھی طبقہ ایک بات پہ متفق نہیں ہوتا۔ کہ ہوتا ہے سب کچھ آنکھوں دیکھ کر بھی متفق نہیں۔ تو مجھے بتائیے، جو 190 سال کے بعد واقعہ لکھا جا رہا ہے، وہ کہاں تک حق اور سچ ہوگا؟ اس کی اصلیت کیا ہوگی؟ اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ اس کو میں کیسے دین تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں؟
یہ سوچنے کی باتیں، یہ چند سوالات ہیں جو ذہن کے اندر پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ لکیر کے فقیر چلے جا رہے ہیں۔ خدا را ایک موقف اپنا لیجئے، فرمان رسول ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ اور میرا محمد کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ان دو چیزوں کے بعد تیسری کوئی چیز دین کا حصہ نہیں ہے، تیسری کوئی چیز دین کا حصہ نہیں ہے۔ اور آخر میں سنتے چلے جائیے، موازنہ ہیروں کا ہوتا ہے، آپس میں موازنہ ہیروں کا ہوتا ہے، یہ یاقوت ہے، یہ زمرد ہے، یہ نیلم ہے، یہ لال ہے۔ کبھی لوہے اور پتھر کا ہیروں کے ساتھ موازنہ نہیں ہوتا۔ جو یزید اور امام حسین کا موازنہ کرتے ہیں وہ غلطی پر ہے۔ یاد رکھو، لاکھوں یزید اکٹھے کر لیے جائیں تو خاک پائے حسین کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتے، خاک پائے حسین کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ کیوں؟ صرف یزید ہی نہیں، اس پوری کائنات کے آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت، انبیاء کے بعد اولیاء صلحہ، قطب الاقطاب، ابدال اکٹھے کر لیے جائیں تو خاک پائے حسین تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ جو درجہ صحابیت حسین کو ملا رضی اللہ عنہ والا، وہ کسی اور کو نہیں ملا، اور نہ ہی اس کے درجہ تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ جتنا مرضی بڑا ولی بن جائے وہ رضا تک نہیں پہنچ سکتا، اس کو سند رضا نہیں ملتی۔ سند رضا ملی ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو ملی، اور ان کا موازنہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ہم یزید کو کیسے افضل قرار دے دیں جو کسی بھی درجے میں نہیں آتا، نہ صحابیت کے درجے پہ نہ کسی اور درجے پہ؟ ٹھیک ہے، وہ حکمران تھا، مسلمان حکمرانوں کی طرح حکمران تھا، وہ کوئی کہتا ہے جنتی ہے، کوئی کہتا ہے جہنمی ہے، بھائی کچھ بھی ہو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔